اگر اسلامی تاریخ میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے محبوب کے نواسے کو معاف ہوتی، کہ کائنات نے ایسا درد بھرا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، ایسا ظالم اور مظلوم نہ پہلے نہ بعد، اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جنگ سے پہلے آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھولی تو مسکرائے، تو بہن زینب نے پوچھا کہ اے حسن دا کیڑا ٹائم ہے، معتذر تھے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے وہ مسئلہ نہیں تھا، پڑھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، تو ان کی ذات کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر پوری امت کو پیغام ادھورا جا تھا۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، تلواروں کے چھاؤں میں سجدے کر کے دکھایا، تپتی ریت پہ سجدے کر کے دکھایا، زخمی جسم کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے پاؤں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، اپنے لہو سے وضو کر کے دکھایا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ظہر کا وقت جمعے کا دن تھا، انٹر ہوا تو آپ نے زہیر کو بلایا، آپ کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ دے دے نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو اس نے آ کر جواب دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ان سے کہو تم تلوار چلاؤ، ہم سجدہ کر کے دکھائیں۔ ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو آدھا کر دیا، آدھے لڑنے لگے، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں نے جا کے لڑائی شروع کی، باقی آدھوں نے نماز پڑھی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ میرے بھائی بہنوں، وینکوور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت مرد بے نمازی نہ ہو۔